بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف کی روحانی طاقت اگر میں آپ کے ساتھ بیان کروں نا، اور جو چیز مشاہدے میں آئی، جو تجربے کے ساتھ آئی، وہ یہ کہ جب آپ درود پاک کی کثرت کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو انسان کو خود اپنی نظر میں یہ عبادت جو ہے سرفراز کر دیتی ہے۔ انسان اپنے آپ پر خود فخر کرنے لگتا ہے۔ آپ یہ چیز نہ آزما کر دیکھیے گا، اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھیے گا، یعنی درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی میں شامل کر کے تو دیکھیے گا۔ آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے آپ کو اپنے آپ پہ ہی ناز ہو رہا ہو۔ دیکھیں، میں جو درود پاک کا ہر رنگ بیان کرنا، ہر وہ زاویہ بیان کرنا کہ جس سے ہماری محبت اور لگن میں اور زیادہ اضافہ ہو، کیونکہ یہ اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری عبادت ہے کہ ساری زندگی بھی اگر اس کی فضیلتیں بیان کرتے رہے نا تو وہ بھی کم ہے۔ تو درود پاک کی جو فضیلت آج ہم بیان کرنے لگے ہیں نا آپ کے ساتھ، یا جو چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگی ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان خود اپنی نظر میں سرفراز ہو جاتا ہے۔ انسان خود اپنے آپ میں ناز اور فخر کرنے لگتا ہے۔ وہ پتہ ہے، فخر اور وہ ناز، وہ غرور جو ہمارے اندر آتا ہے، وہ حضور کی محبت کا آتا ہے کہ یا اللہ پاک، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا، تو نے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے ہمیں چنا۔ اور یہ ایک اور بھی بات یاد رکھیے گا یہاں پر کہ یہ آپ کا، میرا اور ہمارا بالکل بھی کمال نہیں ہے۔ درود پاک پڑھنا خالص ایسی عبادت ہے جسے اللہ پاک چاہے تو کرواتا ہے۔ یہ ہم نہیں کرتے اور ہم کر بھی نہیں سکتے۔ جب تک اللہ رب العزت نہیں چاہے گا نا، ہم درود پاک نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ایسی عبادت ہے، جب اس کا حکم ہو جانا ہے، اس نے چن لینا ہے اپنے بندے کو، اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چن لینا ہے، جس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ عنایت ہو جانی ہے، اس نے پھر درود پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی بات اور سب سے اہم بات کہ جسے اللہ پاک اپنے لیے خاص کرتا ہے، اپنے قرب کے لیے خاص کرنا چاہتا ہو، اور خاص طور پر اپنے محبوب کی محبت اسے عطا کرنا چاہتا ہو، تو پھر درود پاک کی کثرت عطا کر دیتا ہے۔ یہ بات جو ہے نا، اپنے اندر اس چیز کو اینالائز کر کے دیکھیے گا کہ آپ کے اندر کتنی درود پاک کی محبت ہے، یا آپ کتنی لگن سے درود پاک کو پڑھتے ہیں، یا آپ نے کتنا جو ہے اس چیز پر اتنا اپنے آپ کو متوجہ رکھ کر اس عبادت کو اپنی زندگی میں شامل کر رکھا ہے، کتنا فوکس کرتے ہیں آپ روزانہ درود پاک پڑھنے پر۔ اور اگر آپ کثرت کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں، کثرت سے درود پاک پڑھنے والے لوگ ہیں، تو پھر آپ کو تو اپنے آپ پر ہی ناز ہونا چاہیے نا۔ اور یہ ناز اس بات کا شکرانہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ پاک، کہ یہ تیری دی ہوئی توفیق ہے، اللہ پاک یہ تیرا کرم اور فضل ہے، یہ پہلے تیری خاص مہربانی ہے ہم پر کہ تو نے اپنے حبیب کا ذکر جو ہے وہ ہمیں عطا کیا ہے۔ تو انسان جو ہے نا، اپنے آپ میں ہی بڑا فخر محسوس کرتا ہے۔ جب حضور سے نسبت جڑنے لگتی ہے نا، جب حضور سے محبت آپ کے دل میں پیدا ہونے لگتی ہے نا، تو پھر یہ دنیا تو بہت ہی معمولی لگتی ہے نا۔ پھر انسان اپنے آپ میں ہی بڑا مطلب کہ ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے بس اب ہماری جو نسبت جس ہستی سے جڑ گئی ہے نا، بس اسی میں ہی انسان، اسی نشے میں ہی رہتا ہے، اور خود انسان اپنی نظر میں سرفراز ہو جاتا ہے درود شریف کی کثرت سے۔ یہ ایسی عبادت ہے، یقین کریں کہ اگر آپ کو ان باتوں پر یقین نہ آئے تو آپ آزما کر دیکھیے گا، آپ اپنے اوپر اس چیز کو لازم کر کے تو دیکھیے گا۔ درود پاک کی کثرت 40 دن کر کے تو دیکھیے گا، روزانہ بلا ناغہ۔ پھر آپ کے اندر جو تبدیلیاں آئیں گی،
اور اسی تبدیلی کا یہ حصہ ہے کہ انسان خود پر فخر کرنے لگ جاتا ہے، اپنے آپ میں سوچنے لگتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے کہ یا اللہ پاک کہ ہم کتنی پیاری اور خوبصورت عبادت سے جڑ گئے ہیں، ہم درود پاک کی لڑی سے جڑ گئے ہیں۔ یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے، یہ بہت بڑا ناز ہے کہ آپ کو حضور کی محبت نصیب ہو جائے، آپ کو حضور کا قرب نصیب ہو جائے، آپ کو اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو جائے، اور اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اپنے محبوب کی عبادت کے لیے۔ تو یہ جو سرفرازی ہے، یہ جو بلندی ہے انسان کے خیالات کی، سوچ کی، اپنی شخصیت کی، اپنے مزاج کے اندر یہ جو چیزیں ہماری سنورتی ہیں، نکھرتی ہیں، اخلاق بنتے ہیں، سنورتے ہیں، اور ان چیزوں سے انسان نہ صرف اپنی نظر میں سرفراز ہو جاتا ہے بلکہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے دلوں میں بھی ایسے شخص کی محبت کو ڈال دیتا ہے، الفت کو ڈال دیتا ہے۔ تو یہ جو دلوں میں الفت پیدا کرنا ہے نا، یہ اختیار بھی اللہ رب العزت کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ آپ چاہ کر بھی کسی کے دل میں اپنی محبت اور الفت نہیں ڈال سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر حضور کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آپ اس چیز پر تھوڑا سا غور تو کر کے دیکھیے گا، ذرا فوکس تو کر کے دیکھیے گا، سوچ کر تو دیکھیے گا کہ اگر آپ کے دل میں آپ کو حضور کی محبت نصیب ہو گئی تو پھر آپ کو تو اپنے آپ میں خود سے ہی فخر محسوس ہوگا نا، ناز ہوگا آپ کو کہ مالک تیرا یہ کرم ہے، تیرا یہ فضل ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے۔ تو اس چیز پر جو ہے نا، اس سرفرازی پر، اس بلندی پر، اور اس اپنے بختوں کی بلندی پر اللہ رب العزت کا ہر وقت شکر ادا کیا کریں، ہر وقت اس بات کی شکر گزاری کیا کریں اگر آپ لوگ درود پاک کی کثرت کرنے والوں میں سے ہیں۔ ایسی عبادت ہے یہ کہ انسان کو خود بھی جو ہے نا اپنے آپ پر فخر ہونا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ کو اپنے اندر فیل ہوتی ہیں نا، تو لازمی طور پر آپ نے درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اس کی کثرت کرنی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ سے یہ دعا بھی مانگا کریں۔ میں ایک اور بات بھی بڑی اہم آپ کے ساتھ کر لوں کہ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ پاک ہمیں اس عبادت پر استقامت بھی عطا کر، ہمیں مستقل مزاجی بھی عطا کر، تاکہ ہم بلا ناغہ اس محبت کے نذرانے حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے رہیں، اس عبادت میں کوئی غفلت نہ ہو ہم سے، کوئی کوتاہی نہ ہو ہم سے۔ تو یہ جو استقامت ہے اور مستقل مزاجی ہے اور کثرت سے آپ جو درود پاک پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے آپ پر، یہ بھی اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق ہے کہ آپ روزانہ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری استقامت، یہ مستقل مزاجی اور یہ استقلال جو آپ کو نصیب ہوا ہے، یہ میرے اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوا ہے۔ تو ہر وقت اس عبادت کی جو توفیق ملی ہوئی ہے، اس کی ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کیا کریں، اور اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ جس دن سے ملی نسبت سرکار دو عالم کی، اس دن سے بلندی پر قسمت کا ستارہ ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔